34 نمبر صفحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إنك لا تهدي من أحببت یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى اور یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ نتخطف من ارضنا تو اچک لیے جائیں اپنی زمین سے. اولم نمکن لهم حرما آمنا کیا ہم نے انہیں ٹھکانہ نہیں دیا حرمت والی اور امن والی جگہ پر. یجبا الیہ ثمرات لائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے میوے. رزقا من لدنا بطور رزق کے ہمارے طرف سے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہم نے ہلاک کی بستیوں میں سے. بطرت معیشتها کہ وہ اتراتے تھے اپنی گزران پر. فتلک مساکنہم بس یہ ہیں ان کے گھر. لم تسکن من بعدہم نہیں آباد کیا ان کے بعد کسی نے. الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی ہیں وارث. إنك
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان مشرکین مکہ کی طرف پے در پہ وحی بھیجی تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، اور ماقبل جو یہود تھے یا عیسائی تھے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، وہ بھی اس قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور یہی بات ہمارے رب کی طرف سے سچی بات ہے اور ہم پہلے سے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہود میں سے جو راسخ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ در حقیقت ہم سب کی جو کتابیں ہیں اس میں یہ بات منقول ہے کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ ہمارے بعد احمد نام کا اللہ رب العزت نبی بھیجیں گے، اور اللہ رب العزت نے مبعوث بھی کر دیا، تو انہوں نے فوراً ایمان لایا۔ ایسے لوگوں کو اللہ دگنا اجر دیں گے بسبب ان کے صبر کے، اس لیے کہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو تبدیل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور جب انسان خود تبدیل بھی کر لے تو بڑے سے بڑے مصائب آ جاتے ہیں، گھر والے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے صبر و استقامت دکھائی، اللہ انہیں دگنا اجر دے گا۔ اور انہوں نے جو ہے اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کیا، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا اس سے خرچ کرتے رہے، اور لغ بات جب بھی سنتے تو اس سے اعراض کرتے اور کہتے اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور سلام متارکت کرتے تھے اور کہتے تھے ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس آیت کی تفسیر فرمائی بخاری شریف میں، تو اس کے ضمن میں حدیث لائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تک و دو کی کہ میرے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب جو ہے وہ ایمان لائے، حتیٰ کہ بڑی ہی کوشش کی، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ سے آپ کو جو ہے بچاتے رہتے تھے، ہر وقت یہی کوشش ان کی رہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے اذیت نہ دیں، لیکن ایمان نہیں لایا۔ ایمان نہ لانے کے بڑے باعث تھے، وہ کہتے تھے کہ بس یہ لوگ پھر مجھے کیا کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک انہیں جو ہے بڑے ہی ہر قسم کی خوشی نبی علیہ السلام کو حاصل تھی، لیکن یہ خوشی کہ آپ ایمان لے آئے، اللہ کے دربار میں میں آپ کا جو ہے ذمہ دار ہوں گا، اور یہ آخری وقت میں بھی کلمے کا ذکر کیا کہ آپ میرے کان میں کلمہ ذکر کر دیں، لیکن انہوں نے ایمان نہ لایا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ روایت لاتے ہیں اس آیت کے ماتحت کہ جب وہ ایمان نہ لائے تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابو طالب نے جو آپ کی اتنی زیادہ امداد کی، آپ کی اتنی زیادہ مدد کی، کیا انہیں کوئی نفع ہوا، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف وارد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام بخاری روایت لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انہیں تخفیف ہوئی ہے، جہنم کے عذاب میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے تخفیف لکھی ہے، اور وہ یہ کہ جب پاؤں ان کے جو ہے انتہائی سخت قسم کے انگاروں پر ہے جن سے ان کا دماغ جو ہے وہ ابلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، تخفیف والے عذاب میں اتنے سخت ہیں، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ آیت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے کہ اے نبی آپ جسے پسند کر لیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ جانتا ہے ہدایت والے لوگوں کو۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعَ الْهُدَى مَعَكَ، اور یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرنے لگ جائیں نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو اچک لیے جائیں اپنی سرزمین سے، اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں تو دیگر عرب کی جو دشمنی ہے وہ ساری ہم پر امڑ آئے گی، اور ہم سب کو یہاں سے لوگ جو ہے نکال لیں گے، اور ہمیں ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں باقی رہے گی۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو مکہ میں پہلے تم کیسے رہے ہو، مکہ کی ساری سرزمین میں تم ہی امن والے لوگ تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے حرمت والے گھر کی وجہ سے اتنی عزت دی، باوجود اس کے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی میں ہر تگ و دو کی، شرک کیا، کفر کیا، اس کے باوجود
جو ہے اللہ رب العزت نے تمہاری حفاظت کی، اور یعنی نمکن لہم ٹھکانہ دیا ان لوگوں کو حرمت والے امن والی جگہ پر، یوجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ لائے جاتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے میوے بطور رزق کی ہماری طرف سے، یعنی سب کچھ اللہ رب العزت نے اتنی فراوانی کر دی، باوجود اس کے کہ تم کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے۔ جب ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے بعد کیا اللہ رب العزت یوں ہی آپ کو نکال لے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہم نے ہلاک کی بستیوں میں سے کہ بطرت معیشتها، کہ وہ اپنے گزران پر، اپنی معیشت پر، اپنے مال پر بڑے اتراتے تھے، یہ ہمارا مال ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے، یہ بڑے ہی اترانے والے لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کوئی بھی قوم ایمان لانے سے جب کتراتی ہے اپنی برادری کی وجہ سے، کہ برادری والے لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اسی طرح اپنے مال کی وجہ سے کہ مال میرا سارا ختم ہو جائے گا، میری تجارت نہیں رہے گی، اسی طرح اولاد کی وجہ سے، اولاد کی ہیبت کی وجہ سے کہ اولاد مجھے میرا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دے گی، ان تینوں بنیادوں پر جو ہے لوگ ایمان نہیں لاتے، یا حق مذہب یا حق بات جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ تو انہی تینوں باتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تین باتیں ان کو ضمناً ذکر کی۔ ایک یہ کہ نمکن لہم حرما آمنا، ہم نے آپ کو یہ ٹھکانہ ہم نے دیا تھا، یعنی یہ مال اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین میں باوجود اس کے کہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن ہر طرف کے میوے مکہ کی سرزمین میں مل جاتے ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح معیشت یعنی گزران، اولاد بھی معیشت ہے، اسی طرح مال بھی معیشت ہے، ان سب پر یہ لوگ جو لوگ اتراتے تھے ان بستیوں کو ذرا دیکھو کیسے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے بعد کسی نے بھی ان گھروں کو آباد نہیں کیا مگر بہت تھوڑا۔ بہت تھوڑے کے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ کوئی مسافر آ گیا ہو اور اسے رات گزارنے کی ضرورت پڑ گئی ہو، انہوں نے اس کھٹرات میں چلو کوئی رات گزار لی، کسی قافلے نے رات گزار لی تو الگ بات ہے، لیکن کسی نے مستقل اپنا مسکن ان کھنڈرات کو نہیں بنایا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم اس کے وارث بنے ہیں۔ جب ہم وارث بنے ہیں تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ جتنی بھی سرزمین ہے وہ ساری اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کو انسان جو ہے وہ زندہ نہیں کریں گے، یہ زمین پھر بھی اللہ کی باقی رہ جائے گی، لیکن ہمارا حساب مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے احکامات کو زندہ کر لیں گے تو یہ زمین تو پھر بھی اللہ کی ہے، لیکن ہمارا حساب و کتاب اللہ آسان فرما لیں گے۔ اللہ ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت کے آپ کے ساتھ پیروی کرنے لگ جائیں، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے انہیں ٹھکانہ نہیں دیا حرمت والے امن والے جگہ میں، یوجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ لائے جاتے ہیں اس مکہ کی طرف ہر قسم کے میوے، رزقا من لدنا، بطور رزق کے ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، کتنی ہم نے ہلاک کی بستیوں میں سے کہ وہ لوگ اتراتے تھے اپنی معیشت پر، اپنے گزران پر۔ فتلک مساکنہم، پس یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکن من بعدہم، پس نہیں آباد کیا ان کے بعد کسی نے بھی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ وکننا نحن الوارثین، اور ہم ہی ہیں وارث بننے